السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں اذان کی شروعات کب اور کہاں سے ہوئی؟ اگر نہیں جانتے تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ دوستو، مکہ میں بہت کم مسلمان ہوئے تھے اور مسلمانوں کے جان پہ خطرہ رہتا تھا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے بلا لیا کرتے تھے، لیکن نماز کے لیے بلانے کا کوئی آغاز کرنے کا طریقہ نہیں تھا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور وہاں مسجد کوفہ کے بعد نماز کے لیے مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔ ہجری 2 سال کے بعد مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی اور جماعت کی نماز کے لیے الصلاۃ الجامعہ، یعنی اس کا مطلب ہے نماز کے لیے سب جمع ہے، کی زور سے پکار کیا جاتا تھا اور جو سنتا تھا وہ جماعت کی نماز میں شامل ہو جاتا تھا۔ لیکن اب مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ ڈھونڈنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیوں کو ضروری لگنے رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابیوں کے ساتھ اصلاح اور مشورہ شروع کر دیا۔ کسی نے یہودیوں کی طرح بیوگل پھینکنے کی پیشکش کی تو کسی نے عیسائیوں کی طرح چرچ میں بلانے کے لیے گھنٹا بجانے کی پیشکش کی، کسی نے آتش پرستوں کی طرح موم بتی جلا کے نماز کے لیے بلانے کی پیشکش کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی بھی پیشکش دلکش نہیں لگی اور اطمینان نہیں ہوا، اور بیشتر اچھی سفارش کے لیے راہ دیکھنے کا سوچا، اس امید پہ کہ اس پہ اللہ کی طرف سے کوئی اچھا سجھاؤ یا طریقہ کا کوئی حکم آ جائے، اور اس کے لیے انتظار کرنے لگے۔ کچھ دنوں کے بیتنے کے بعد ایک دن عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے کل ایک خوبصورت خواب دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیسا خواب دیکھا؟ عبداللہ ابن زید نے جواب دیا، میں نے ہرے لباس میں ایک شخص کو خواب میں دیکھا جو مجھے اذان کے الفاظ سکھا رہا تھا، اور پھر اس نے مشورہ دیا کہ اسی الفاظوں سے لوگوں کو نمازوں کے لیے بلایا کرو، اور بعد میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان کے وہ الفاظ سنائے جو انہوں نے خواب میں سیکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان کے الفاظ کا اندازہ اور مطلب بہت خوبصورت لگا، اور عبداللہ ابن زید کے خواب کو سچ مانا اور اس کو تسلیم کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھانے کو کہا۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہوتے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور نماز کے لیے اذان دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کی آواز مدینہ شریف میں گونج اٹھی اور لوگ سن کے مسجد نبوی کی طرف تیز رفتار سے چلتے دوڑنے لگے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، مجھے بھی یہ اذان ایک فرشتے نے کل رات خواب میں آ کے سکھایا تھا، اور یہ سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا اور اس اذان کو نماز کے لیے بلانے اور پکارنے کے لیے ہمیشہ کے لیے مہر لگا دیا اور اسے فائنل کر دیا۔ آج ہم سب مسجدوں میں جو اذان سن رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اذان ہے، اسی لیے اذان کے وقت ادب سے چپ رہنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کو سننا اور اس کا جواب دینا لازمی ہے، اور اس میں خیر و برکت اور فضیلت چھپی ہے، اور اس کی تعظیم نہ کرنا اس کی بے ادبی ہے اور گناہ کا سبب بن سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کا خوف اس پہ اتر سکتا ہے یا خیر و برکت سے محروم ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اذان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔